So there was this surah, it's called Surah Al-Asr. Not just only change, it actually gave me a sense of direction as a Muslim, as a believer. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1-2-3 اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ جو 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں، صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان، پھر عمل صالحات، اچھے اعمال، نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، دعوت دینا، غیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ. نمبر 4 وتواصوا بالصبر، کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اس سورے سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم. ایک ہے ایمان، دوسرا اچھا اعمال، تیسرا ہے دعوت دینا، غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا، اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں، 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. ان 4 میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، اور تواصوا بالصبر، لوگوں کو سب کی طرف بلانا. اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظریے میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بھڑکاتا ہے اور جو غیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے. وہ ایک بڑا جہاد ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر محمد ضیاء اللہ خان میرا نام ہے. میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے. اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the 4 conditions in this surah or not. اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وتواصوا بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے، لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ امنگ آل دی مسلمس اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں. اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وتواصوا بالحق or not. بھائی کا سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح. دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا. دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے، غیر مسلم میں بھی بات کرنا، مسلم میں بھی بات کرنا. لیکن اگر ہم
ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت، اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح معنی مرمت کرنا، اس کو سدھارنا. تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وتواصوا بالحق میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے. میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں. غیر مسلم ہے تو دعویٰ کر رہا ہوں، اکثر مسلمان ہیں اصلاح کر رہا ہوں. کل صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے، وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں. تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. اصلاح بھی مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اور غیر مسلم میں بھی. لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے. تو ایک دم سیف ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے امتحان ہے. تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں. مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو. مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ غیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے، کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی، اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کی جانی چاہیے. لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی. اسی لیے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا، اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں سدھاری جا سکتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاء اللہ کئی راجاؤں کو دیے، اور انہیں خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی. کئی راجاؤں کو لکھا، نگس آف ایبیسینیا، ایجپٹ کے راجا کو، پرشیا کے راجا کو، ایمپر ہیراکلیس یمن کے راجا کو انہوں نے خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی. اور ایک خط موجود ہے کوپٹاکی میوزیم میں ٹرکی میں، جس میں قرآن مجید سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی. کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے. 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کاپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو. اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے.